قرآن پاک کی ایک بہت ہی اہم سورت کا نام ہے المائدہ یعنی دسترخوان۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نام کے پیچھے اصل میں کیا گہرائی چھپی ہے۔ یہ بات سوچنے والی ہے نا؟ کہ ایک ایسی صورت جس میں معاشرے، سیاست اور معیشت پر اتنی تفصیلی ہدایات ہیں، اس کا نام کھانے کی ایک میز سے کیوں جڑا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں صورت کے اصل پیغام تک لے کر جائے گا۔ تو المائدہ کا مطلب تو سیدھا سا ہے دسترخوان۔ یہ نام دراصل اس صورت میں بیان کیے گئے ایک بہت ہی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس پر ہم تھوڑی ہی دیر میں واپس آئیں گے۔ اچھا، اس صورت کے پیغام کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ نازل کب ہوئی، کیونکہ اس کا تاریخی پس منظر ہی اس کے پیغامات کو سمجھنے کی اصل چابی ہے۔ دیکھیے، یہ صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلامی دعوت پورے جزیرہ نما عرب میں پھیل چکی تھی اور مدینہ میں ایک مضبوط اور مستحکم ریاست قائم ہو چکی تھی۔ تو اسی استحکام کی وجہ سے اس صورت میں ایک فعال معاشرے کے لیے سماجی، سیاسی اور معاشی رہنمائی پر اتنا زور دیا گیا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ہدایات ایک ایسی قوم کے لیے تھیں جو اب اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑی ہو چکی تھی۔ اب آتے ہیں اس صورت کے سب سے اہم موضوع کی طرف، جو اس کے تمام قوانین اور کہانیوں کی بنیاد ہے۔ صورت کا آغاز ہی اسی بنیادی حکم سے ہوتا ہے۔ یہ وہ مرکزی ستون ہے جس پر باقی تمام احکامات کی عمارت کھڑی ہے۔ یہ صرف ایک حکم نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نقطۂ آغاز ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا اصول نہیں، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس میں اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے بھی شامل ہیں اور انسانوں کے آپس کے معاہدے بھی۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ انصاف کا دامن دشمنوں کے معاملے میں بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کی عملی زندگی گزارنے کے لیے اس صورت میں کیا رہنمائی ملتی ہے، جسے ہم ایک انصاف پسند معاشرے کا نقشہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس صورت میں کھانے پینے اور خاندانی معاملات کے بارے میں بڑے واضح اصول بتائے گئے ہیں۔ حلال اور حرام میں فرق واضح کیا گیا اور معاشرتی اصول بنائے گئے تاکہ معاشرے کی بنیادیں مضبوط ہوں۔ پھر بات آتی ہے معاشرے میں امن و امان کی۔ اس کے لیے صورت میں چوری اور ڈاکے جیسے جرائم کی سزائیں بھی مقرر کی گئی ہیں، تاکہ ایک پرامن اور محفوظ ریاست کو یقینی بنایا جا سکے۔ یعنی دیکھیں، اس میں صرف بڑے بڑے قوانین ہی نہیں، بلکہ روزمرہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے روحانی اور عملی دونوں پہلوؤں پر بھی پوری توجہ دی گئی ہے، جیسے وضو اور تیمم کے احکامات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اچھا، صرف قوانین ہی نہیں، یہ صورت ہمیں اخلاقی سبق سکھانے کے لیے تاریخ سے کہانیاں بھی سناتی ہے۔ مثال کے طور پر اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے، اور یہ قصہ اس لیے سنایا گیا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ کسی ایک انسان کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور یہاں دیکھیں، وعدے اور عہد کا وہی مرکزی خیال پھر سے سامنے آ جاتا ہے۔ سورت بتاتی ہے کہ کس طرح پچھلی قوموں نے اپنے عہد توڑے تاکہ اس سے سبق سیکھا جائے اور وہ غلطی نہ دہرائی جائے۔ تو یہ سب ہمیں واپس وہیں لے آتا ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ آخر یہ دسترخوان کی کہانی کیا ہے؟ تو چلیں اب اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس صورت کو یہ نام کیوں ملا۔ یہ قصہ جڑا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے۔ ہوا یوں کہ ان کے پیروکاروں نے ان سے اپنے ایمان کو مزید پختہ کرنے کے لیے ایک نشانی مانگی۔ اور ان کی درخواست بھی کوئی عام نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ دعا کریں کہ اللہ آسمان سے ان کے لیے کھانے سے سجا ہوا ایک دسترخوان یعنی ایک مائدہ نازل کر دے۔ تو بس یہی وہ ایک واقعہ ہے، ایمان کی تصدیق کی یہ معجزاتی کہانی جو صرف ایک آیت میں بیان ہوئی ہے، پوری صورت کو اس کا یہ یادگار نام دیتی ہے۔ تو ذرا سوچئے، ایک طرف تو یہ صورت ایک پوری ریاست چلانے کا جامع منصوبہ دیتی ہے، اور دوسری طرف اس کا نام ایمان کی ایک چھوٹی سی لیکن بہت طاقتور کہانی پر ہے۔ اور یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، آخر اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ قوانین سے بھری ایک کتاب کا نام ایمان کے ایک عمل پر رکھا گیا ہو؟ شاید یہ تعلق ہمیں قانون کی روح اور ایمان کی طاقت کے بارے میں بہت کچھ سکھاتا ہے۔
اگر یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔